الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان اللہ عما یصفون، عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہم سورہ المومنون کو سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیات ہم نے پڑھی تھیں وہ آیت نمبر 78 سے 90 تک تھی، اور اس میں آثار کائنات سے توحید کے دلائل دیے گئے۔ آدمی کے اپنے وجود سے اس پر وہ غور کرے کہ اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے اسے کان دیے ہیں، اللہ نے اسے دل دیا ہے، یہ اس کے سوا کسی اور کا دیا ہوا ہے؟ تو جو نہ ماننے والا ہے وہ یہ تخلیق کار کی حیثیت سے خدا کو وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا ہے۔ کہا تم میں سے شکر گزار کم ہیں، ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، جب چلی جاتی ہیں تو روتے پھرتے ہیں، اور یہ چلی جائیں کوئی بھی چیز ان میں سے تو تم واپس نہیں لا سکتے۔ پھر وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، رات و دن کی گردشیں اس کے اختیار میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں کہ جب مر کے ہم خاک ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کون اٹھائے گا؟ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بھی ایسی باتیں سناتے تھے لوگ، ہمارے زمانے میں بھی یہ لوگ آ کے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ اس کا وعدہ ہے، وہ تو ہڈی کی پور بنانے پر قادر ہے، پہلے تو میں نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو یہ زمین اور اس پر یہ جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ۔ تو یہ فوراً کہیں گے یہ تو اللہ کا ہے۔ تو اللہ کا ہے تو پھر اس سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ آسمانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، تو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کائنات کی سلطنت اس کی مٹھی میں ہے، صرف وہی پناہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تم بھی مانتے ہو؟ جب بڑے سے بڑا نافرمان، بڑا سے بڑا منکر خدا، بت پرست جو بھی کچھ ہو، اپنے سارے خداؤں سے مایوس ہوتا ہے، اپنے سارے حاجت رواؤں سے مایوس ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب اسے بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ یہاں تو بس اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ اور اس میں نے پچھلے درس میں آپ کو ایک ہی مثال دی تھی کہ ابرہا کے لشکر سے بچاؤ کے لیے جب وہ مایوس ہو گئے تو 360 جو بت رکھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو نہیں پکارا، کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے پکارا تو اللہ ہی کو پکارا کہ سنبھالو اپنا گھر،
تمہارے بس کا تو ہے نہیں، تم بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ تو اس نے دکھا دیا کہ اسے بچانے کے لیے تو بہت بڑے بڑے ٹینک اور جہاز اور ہاتھیوں سے بڑی کوئی ڈائنوسار نہیں بھیجنے پڑتے، وہ تو ذرا ذرا سے چڑیوں کے ذریعے مروا دیتا ہے، وہ نمرودوں کو مچھروں سے مروا دیتا ہے، وہ فرعونوں کو پانی کی لہروں سے مروا دیتا ہے۔ اگر نصیحت پکڑنا چاہو تو اس کے لیے بہت دلائل ہیں۔ تم بے صبرے ہو، تم کسی ظالم قاتل بدکار کی رسی دراز ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو شاید اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جس کی وہ رسی دراز کرتا ہے اسے بہت ذلت کی موت دیتا ہے، اس لیے مہلت دیتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ، بہت ذلیل کر کے مارتا ہے، چاہے وہ آپ کے عہد کا آدمی ہو اور چاہے ماضی کا آدمی ہو، پھر وہ اسے عزت کی موت نہیں دیتا۔ یہ سارے دلائل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج جہاں سے بات شروع کی اس میں بظاہر کیونکہ خدا کے بیٹے کا ذکر ہے معاذ، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عیسائی ہی خدا کی اولاد مانتے ہیں یا یہودی ہی خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ بیشتر مشرک اقوام جو ہیں یہ خداؤں کے خاندان کی نسل در نسل چلنے کے تصورات کو مانتے ہیں۔ لہذا یہ جو کہا گیا متخذ اللہ من ولد، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اس سے بیٹا پیدا ہونا تو بہت گندی بات ہے۔ ولدن سبحانہ،